السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اچھا، آج ایک چیز آپ سے شیئر کرنی تھی، وہ یہ کہ پچھلے دنوں میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پہ ایک تفسیر کا تذکرہ چھڑا کہ کون سی تفسیر جو ہے وہ پڑھنی. تو ایک صاحب بولے، انہوں نے کہا جی یہ تفسیر تو فلاں مسلک کے بندے کی ہے، تو لہٰذا آپ اس کو نہیں پڑھیں، فلاں کو پڑھیں. میں حیران ہو گیا کہ تفسیر قرآن پاک کی پڑھنی ہے اور اس میں بھی مسلک. تو اس وقت یہ حالات ہیں ہمارے کہ ہم نماز میں تو بڑی مشکل سے، کہیں بلکہ مشکل سے بھی متفق نہیں ہو رہے کہ امام پہ. اب یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمے کے اوپر بھی متفق نہیں ہیں. میری گزارش ہے کہ جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اس میں پھوٹ نہ ڈالو، فرقہ نہ ڈالو. تو یہ بتائیں کہ یہ کس بندے نے آ کے یہ ہمیں اس چیز کے اوپر عمل کروانا ہے؟ ہم نے خود. یہ میں آپ کو ایک گزارش کروں گا، میرے جتنے دوست ہیں، خدا کے لیے آپس میں ہم آہنگی پیدا کریں، اتحاد پیدا کریں، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق پیدا کریں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بجائے لڑنے کے اور بحث کرنے کے، بہت ساری ایسی اچھی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. ہم قرآن پاک کے جو احکام ہیں، جو فرض ہیں، اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. دیکھیں، نماز کے اوپر ہم بات کریں، اس کے علاوہ ہم زکوٰۃ کے اوپر بات کریں، اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ عشر کے اوپر بات کریں، حج کے اوپر بات کریں، اور دین اسلام کے اندر جن چیزوں کو حلال کہا گیا اس کے اوپر بات کریں، جو حرام ہے اس کو حرام کے اوپر بات کریں، جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان کے اوپر بات کریں، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں. اور ہم وہ ایسی چیزیں جن کے اوپر جو اللہ نے سختی دکھائی ہے، جیسے زکوٰۃ، حرام اور شرک ہے، اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. اور ہم نے اگر آپس میں اکٹھے ہونا ہے نا، تو اس کا ایک کلیہ ہے. کلیہ وہ یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی جو آپ سرکار کی ذات ہے اس کے اوپر ہم متحد اور متفق ہو جائیں، اور حضور کے محاسن بیان کریں. صبر کی بات کریں، حضور کا صبر کیسا تھا، حضور کی بردباری کیسی تھی، لوگوں سے میل ملاپ کیسا تھا، حضور سخی کتنے تھے، سخا والے کتنے تھے، حضور علیہ السلام صدقہ کتنا کیا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام لوگوں کے ساتھ اپنا برتاؤ کیسا رکھتے تھے، ان چیزوں کے اوپر. ورنہ اس وقت آپ حالت دیکھ لیں ہماری کہ ایک تقسیم تو ہماری مذہبی ہے، جیسے یہ شیعہ، سنی، دیوبندی، اور سنیوں کے اندر بھی سہروردی، اور وہ فلاں 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 کئی. اور اسی طرح جو ہے اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے، یہ تفریق، پولیٹیکلی تفریق ہے ہماری. سیاسی طور پہ ہم تفریق ہیں، ہاں جی، بہت سی جماعتوں میں. مذہبی طور پر تفریق ہیں، اور اس تفریق کو ہم نے جوانوں نے ختم کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ لوگ جو سیاسی لوگ ہیں، اگر یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں چیز کے اوپر، یہ دیکھیں نا، اب کیسی کیسی سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں جو آپس میں گالیاں دیتی رہتی ہیں. تو یہ اپنے دنیا کے مفاد میں اگر لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں نا، تو دین کے مفاد میں بھی ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا. اور خدا کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کیا کریں، اپنے اندر برداشت پیدا کریں، کسی کی بات کو سنیں، دلیل سے جواب دیں. اگر قائل نہیں ہوتا تو یار اچھے طریقے سے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، میں ایک جنازہ پڑھا پچھلے دنوں میں اور میرا چھوٹا بھائی ہم ایک ہی صف میں کھڑے تھے. میں اس میں ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا تھا اور وہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا تھا. ہم ایک ہی جنازے میں پڑھے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. ہم مسجدوں میں ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اہل تشیع کے امام کے پیچھے کیوں نہیں نماز پڑھ سکتے؟ ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا صحابہ میں سے کئی صحابہ نے پڑھی، ہاتھ باندھ کر کے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس کے اوپر حدیثیں موجود ہیں ہاتھ باندھ کے پڑھنے کے اوپر. اور اس طرح سے ایک دوسرے کی مسجدوں میں جائیں، ایک دوسرے کے ہم ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کے پاس بیٹھیں، اچھی باتیں. کتنے ٹاپکس ہیں اچھی باتیں کرنے کے لیے. ضرور ہے کہ ہم وہ باتیں ہی نہ کریں جو ایک دوسرے کو تفرقے میں ڈالتی ہیں. اور جو کسی کا ایمان ہے، جو کسی کا جو عقیدہ ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ ہمارے بندے کو ٹھیک کرنے لگ جائیں کہ نہیں جی آپ، ضروری نہیں ہے کہ جو ہم نے سوچے اگلا بھی وہی سوچے. اس لیے میری ایک گزارش ہے خدا کے لیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، اپنی مسجدوں میں
ایک دوسرے کی مسجدوں میں جایا کریں نماز پڑھنے کے لیے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں جایا کریں، ایک دوسرے کے جنازے ضرور پڑھا کریں، خاص طور پر تعزیت کے لیے جایا کریں، اور ایک دوسرے کو دعوت پہ بلایا کریں، اس سے بھی محبت بڑھتی، اور صدقے میں ایک دوسرے کو جو ہے اپنے ساتھ ملایا کریں۔ اس وقت ضرورت ہے ہمیں اکٹھے ہونے کی، اس وقت ہمیں ضرورت ہے ایک دوسرے کا بازو بننے کی۔ اگر ہم یہ آج نہ بنے، آج اکٹھے نہ ہوئے، تو پھر یہ جو فرعونی قوتیں ہیں اور یہ جو مشرک لوگ ہیں اور جو کافر لوگ ہیں، یہ آپ لوگوں کا کلا کما کریں گے، یہ آپ کو معاشی طور پر، آپ کو سیاسی طور پر، آپ کو ثقافتی طور پر یہ آپ کو تقسیم کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کا یہ جو استحصال کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ تو میری گزارش ہے کہ ہمیں اب متفق اور متحد ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر ایسا مواد بالکل ہم نہیں کریں جو کہہ لیں کہ جس کے اندر کوئی جو ہے وہ ایسی فرقہ واریت ہو۔ تو ہر بندہ جو میری بات سن رہا ہے، میری اس سے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر میری گزارش ہے، امت کو متحد کریں، ایک پلیٹ فارم لائیں، اور اپنے آپ کو خدا کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو برداشت کرنا سیکھیں، اور لوگوں کی بات کو سننے کا حوصلہ پیدا کریں، اور جتنا برداشت کر سکتے ہیں آپ کریں، کیونکہ میرے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی برداشت کی ہے ہم اس کی امت ہیں، ہمیں وہ ضرور کرنی چاہیے، اور آپس میں مسلمانوں کو پیار اور محبت سے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔ تو تھینک یو ویری مچ۔